السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 88 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 89 سے سٹارٹ کریں گے اور 91 تک کمپلیٹ کریں گے، یعنی کہ تھرڈ پارا لاسٹ تک کمپلیٹ کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 81 سے سٹارٹ کریں گے اور جتنا اللہ رب العزت نے چاہا تفسیر کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين۔ ٹرانسلیشن: إلا الذين تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلك، اس کے بعد، وأصلحوا، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں توبہ قبول ہوگی ان کی، وأولئک هم الضالون، اور ایسے ہی لوگ وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، فلن یقبل من احدہم، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، بھر کر زمین سونا دیں، ولو افتدی بہ، اور اگرچہ فدیہ دینا چاہیں ساتھ اس کے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کا کوئی بھی مددگار۔ تفسیر آیہ مبارکہ 81 سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء سے عہد میثاق لیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی کتاب اور حکمت آئے، پھر تمہارے پاس رسول آئیں کہ جو اس چیز کی تصدیق کریں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہو، تو تمہیں ان پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور تمہیں ان کی ضرور مدد کرنا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر تم نے باری ذمہ داری لی؟ انہوں نے کہا، یعنی کہ سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے، تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یاد رہے کہ مکمل پورے قرآن میں 3 طرح کے اللہ تعالیٰ عہد کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک عہد الست، اور ایک تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے بھی۔ وہ عہد کیا تھا؟ عہد الست کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب تمام یعنی کہ عالم ارواح میں
تمام یعنی کہ روحوں کو پیدا کیا، جتنی بھی دنیا پہ آنے والی روحیں ہیں قیامت تک سب کو اکٹھا کیا اور ان سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے بیک وقت کہا بلا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے تمام ارواحوں سے عہد لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی ہے، کیونکہ اس وقت ہم سب نے اقرار کیا تھا، اگرچہ ہم کو یاد نہیں، ہمیں نہیں یاد، لیکن ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت عالم ارواح میں ہی تمام انبیاء سے بھی عہد لیا گیا تھا الگ سے کہ میرے ایک رسول آئیں گے یعنی کہ محمد الرسول اللہ، تم سب کو ان کی تصدیق کرنا ہوگی، ان پہ ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تو اس وقت بھی سب نے اقرار کیا تھا اور اس بات کی ذمہ داری لی تھی۔ ایک تو اس عہد کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ ہر نبی کے دنیا پہ آنے کے بعد ان سے بذریعہ وحی اس بات کا اقرار لیا گیا کہ جب بھی کوئی نبی آئے تو اس کو یعنی کہ اپنی پہلی بات کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرنا ہوگی، اس کی تصدیق کرنا ہوگی، اور اسی بات کا اپنی امت کو بھی حکم دینا ہوگا کہ وہ پہلے نبی کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ ہو کر ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں۔ تو ایسا ہوتا بھی رہا۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے دوسرے انبیاء بھی آئے، اور جو دوسرے آنے والے نبی تھے انہوں نے پہلے نبی یا پیغمبر کی اطاعت کی اور ان کے ساتھ ہو کر ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے معاون تھے۔ جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بازو بنا دیا، اور دونوں نے مل کر پھر اس مشن کو لے کر آگے چلے اور اللہ رب العزت نے بہت طاقت عطا کی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے جو بھتیجے لوط علیہ السلام تھے ان کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا معاون بنا دیا۔ ان کے ہوتے ہوئے لوط علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس مشن کو آگے لے کر چلے۔ پھر ایک ہی وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بھی ایک دوسرے کے ہم عصر تھے، یعنی کہ ایک ہی دور کے دونوں نبی تھے۔ اور ایک بات ادھر واضح کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ پہلی شریعت کو لے کر چلتے دوسرے نبی بھی، اور بعض اوقات کوئی نئی شریعت ان کے ہوتے ہوئے نازل کر دی جاتی، اور پھر پہلے نبی جو تھے وہ بھی ان کے شریعت کے پابند ہو جاتے۔ تو اس میں اگر کوئی نئی شریعت لے کر آئے تو اس کو پھر رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ نئی شریعت نہیں لاتے، لیکن جو رسول ہوتے ہیں ان پہ نئی شریعت نازل کی جاتی ہے۔ اور تیسرا عہد یہود سے لیا گیا تھا، بنی اسرائیل سے یعنی کہ لیا گیا تھا کہ اگر میرا کوئی ایسا نبی آئے، کوئی پیغمبر آئے تو تمہیں اس کی ضرور اطاعت کرنا ہوگی، ان کی فرمان برداری کرنا ہوگی اور ان کے ساتھ ہو کر ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا۔ تو اسی عہد کا یاد دہانی یہود کو کروائی جا رہی ہے، اور اسی تین طرح کے عہد کا اللہ رب العزت قرآن مجید میں بارہا مقام پہ ذکر کرتے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے دوسرے اگر نبی آتے تو ان پر وہ ایمان لاتے، لیکن افسوس کے ساتھ کیا بارہا پہلے ان کا ذکر پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے ان کے معاون ہونے کے بجائے ان کی نافرمانی کی، ہٹ درمی کا شکار ہوئے اور ایسی ڈٹائی کے ساتھ گناہ کیے اور ڈٹائی کے ساتھ ان کو شہید ہی کر دیا، اور دن میں درجنوں انبیاء کو یہ شہید کر دیتے۔ اسی عہد کے تحت یہود و نصارہ مشرکین مکہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے، ان کے معاون و مددگار ہوتے، جس طرح کہ وہ خود کو دین ابراہیمی کا یعنی کہ پابند کہلاتے، لیکن وہ صرف زبانی کلامی تھا۔ اگر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام سمجھتے تو پھر پیروی ضرور کرتے، جو ان کے دین کا معیار تھا اس پہ پورے اترتے، لیکن یہ صرف
زبانی کلامی کہنے کے حد تک تھا، عمل نام کی چیز نہیں تھی۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کا عملی ثبوت دکھایا، جس طرح کہ نبی اسلام کی بعثت سے پہلے کچھ لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ توحید کے دعوے دار تھے اور بہت پریشان ہوتے کہ ہم کس دین پہ عمل پیرا ہوں۔ وہ کبھی کسی پادری کے پاس جاتے، کبھی کسی کے پاس جاتے، کبھی کسی کے پاس۔ ظاہری بات ہے ہر کوئی اپنے اپنے دین کی دعوت دیتا اور پھر بھی ان کو تسلی نہ ہوتی، پھر کبھی کسی کے پاس جاتے، اور پھر اسی طرح ایک شخص تھے بہت نیک، اور غالباً اب نیا نام زید تھا شاید ان کا نام، تو بھی اسی طرح بہت پریشان، اور اب اسی طرح وہ بارہا کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، آخر پھر ایک اور سبھی مختلف مشورے دیتے رہے، اور پھر کہتے کہ اگر تم نے اس کو یعنی کہ اپنایا، یعنی کہ عیسائیت قبول کی، تو تمہیں اللہ کے غضب کا ایک حصہ اٹھانا پڑے گا۔ یا پھر یہود نے کہا کچھ اس قسم کی باتیں انہوں نے بھی کی، تو وہ بہت پریشان کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں تو اس چیز کا یعنی کہ نہیں اٹھا سکتا کہ اللہ کے میں غضب کا کوئی حصہ یعنی کہ مول لوں۔ تو پھر ایک شخص نے مشورہ دیا کہ تم دین ابراہیمی اختیار کر لو۔ اس وقت انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اللہ تو گواہ ہے کہ میں دین ابراہیمی پہ ہوں۔ اس طرح کے بھی خوش قسمت لوگ تھے کہ جن کے پاس خالص دین نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی تلاش میں رہتے تھے، حق کی تلاش میں خود کو گلا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اسی چیز کا، اسی وعدے کا ہر نبی کے دور میں ہر ایک کی کتاب میں اس کا ذکر موجود تھا کہ وہ بعد میں آنے والے نبی کی اطاعت کریں گے، جس طرح کہ بہت سارے انبیاء نے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت بھی دی، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بشارت دی، جس طرح قرآن میں ذکر آتا ہے من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اب دیکھیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی صدیوں کا فاصلہ ہے، تو پھر بھی انہوں نے بشارت دی اس چیز کی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے۔ لیکن اب دیکھیں کہ جس طرح وہ اپنے اپنے وقت میں دوسرے بعد میں آنے والے انبیاء کا ذکر کرتے رہے، بشارت دیتے رہے، اب ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے، آخری شریعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی کا ذکر نہیں کیا، کسی نبی کی بشارت نہیں دی، بلکہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، کہ میں نبیوں کی جو مہر ہے اس کو ختم کرنے والا ہوں، یہ آخری یعنی کہ اب ختم ہے یہ سلسلہ، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جس طرح حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کہا کہ میری اور اس طرح مثال ہے کہ جس طرح ایک کوئی محل تعمیر کیا گیا ہو اور لوگوں نے اس میں یعنی کہ گھوم پھر کر دیکھا ہو اور بہت خوبصورت، لیکن اس میں ایک اینٹ باقی رہ گئی ہو، تو اسی طرح میری مثال ہے کہ میں وہ اینٹ ہوں کہ اس اینٹ کو لگا کر اس محل کو مکمل کر دیا گیا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں جس کو ادھر لگا کر اس محل کو مکمل کر دیا گیا ہو، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے بارہا سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امت محمدیہ کی حیثیت سے آئیں گے، نئی شریعت نہیں لائیں گے، اسی قرآن و حدیث کے مطابق وہ تبلیغ کریں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے مطابق کہ اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی اسی شریعت کے مطابق تبلیغ کریں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، کوئی نیا سکہ نہیں چلے گا۔ تو بہت ساری آیات مبارکہ، بہت ساری احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہونے کی واضح دلیل موجود ہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی ایسا بدبخت کہے کہ میں نبی ہوں یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرے، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی لائن کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے تو ہمیں ڈٹ کر اس چیز کا دفاع کرنا چاہیے، ہمیں ایسے عقیدے کی تردید کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خفیہ سازشیں بہت سی ہو رہی ہیں کہ بولے بالے مسلمان بھی بعض اوقات
اس طرح کے فتنے کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر انبیاء سے اس چیز کا عہد لیا گیا تو پھر ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو مشن انبیاء لے کر چلے اس مشن کو لے کر ہم بھی آگے بڑھیں، پھر ہی ہم امت وسط کہلانے کے لائق ہو سکتے ہیں کہ بہترین امت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ امت وسط کہلائیں تو پھر اس مشن کو جتنا بھی ہو سکے ہم آگے لے کر چلیں۔ پھر مزید کہا گیا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، لیکن جو اس کے بعد بھی منہ موڑ لے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ گویا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو ڈانٹ پلانا مقصد ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دلائل دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہو جو عہد تمام انبیاء نے بھی پورا کیا، اگر تم اس کو پورا نہیں کرو گے تو تمہارے فاسق ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اور ادھر فسق سے مراد کفر ہے کہ تمہارے کافر ہونے میں پھر کوئی شک باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باتیں تو اس وقت کے لوگوں کی تھی، مخاطبوں کو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے، اور یہ سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر اس ذمہ داری کو ہم پورا نہیں کریں گے، اس سے اعراض کریں گے تو پھر گویا کہ جو اس سے اعراض کرے گا وہ پھر فاسق کہلائے گا۔ اس میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کے جو احکام و فرائض ہیں ان پہ پورا نہیں اترتے، ان سے اعراض کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، ہٹ درمیاں دکھاتے ہیں، تو پھر انسان کے فاسق ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ استغفر اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، دو آیہ مبارکہ کی ہم تفسیر کر چکے ہیں، آیہ مبارکہ 82 تک۔ تو کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور اس کے علاوہ جو مربی کا آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا اس کی وضاحت انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔